یہ قربانی شعائر اللہ میں سے ہے. اس طرح کے جملے بھی نہیں کہنا چاہیے کہ بھینس کی قربانی کا کٹا عید سے پہلے کھول دو. اس طرح کے جملے آپ نے سوشل میڈیا پہ سنے ہوں گے. تو یہ جو بڑا اختلافی مسئلہ سمجھا جاتا ہے، ایک بات پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اہل حدیث اور فقہ حنفی کے درمیان اختلافی نہیں ہے. یہ بعض اہل حدیث علماء میں بھی اختلافی ہے اور بعض احناف کے علماء میں بھی اختلافی ہے. اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ جی بھینس اور کٹا گائے کی جنس میں سے ہیں. جو اس کو حلال سمجھتے ہیں قربانی کے لیے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بھینس اور کٹا گائے کی جنس میں سے ہے. یہ دلیل دینا ان کے اوپر واجب ہے. وجہ کیونکہ قربانی کے لیے اللہ رب العزت نے 4 جوڑوں کو حلال کیا قربانی کے لیے. یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے حلال جانوروں کی قربانی ہے. ہرگز نہیں. حلال جانوروں میں سے 4 جوڑوں کی قربانی ہے. من الابل اثنین، اونٹ میں سے، بقر اثنین، گائے میں سے یعنی نر مادہ، اونٹ اونٹنی، بکرا بکری، چھترا اور چھتری، اور دمبا رسول اللہ کی حدیث کے مطابق. ان 4 جوڑوں کے بعد دمبا جو ہے وہ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ہے. اب قربانی انہی 4 جوڑوں میں ہوگی. اب انہی اگر 4 جوڑوں میں ہوگی تو کوئی بھینس کی قربانی کرے گا تو آپ اس کو کہیں گے بھائی بھینس تو گائے نہیں ہے. وہ لا محالہ آپ کو جواب دے گا بھائی یہ گائے کی جنس ہے، تب ہی قربانی ہوگی. دلیل سمجھ گئے؟ اگر بھینس گائے کی جنس ہے تو ہی قربانی ہے، اگر گائے کی جنس نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے. یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے. سائنٹیفکلی، عقلی اور منطقی طور کے اوپر کسی جانور کی دوسرے جانور سے شکل ملنا یا صرف نام ملنا اس کو اس جانور کی جنس میں شامل نہیں کرتا. بھینس جی گائے کی جنس میں سے ہے. دلیل کیا؟ اس دور میں نہیں تھی عرب میں، لیکن اس کی شکل و شباہت گائے سے ملتی ہے تو اس لیے یہ اس کے ساتھ ہے. اس کے اوپر زکوٰۃ کا وہ حکم لگتا ہے جو گائے کے اوپر لگتا ہے، اس لیے وہ اس کی جنس میں سے ہے. یہ 2 دلیلیں ہیں جو دونوں دلیلیں اگرچہ علماء کی ہیں لیکن دوسرے علماء کے موقف کے مطابق یہ دلیلیں باطل ہیں. گائے اور بھینس کی جنس سائنٹیفکلی کروموزومز کے اعتبار سے بھی فرق ہے اور عقلی اور منطقی اور ظاہری طور پہ بھی فرق ہے. گائے کا بچہ 9 ماہ میں جنم دیتا ہے، بھینس کا بچہ 10-11 ماہ میں جنم دیتا ہے. بھینس کے سینگ بل کھاتے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے گائے کے سینگ بل کھاتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے. بھینس کیچڑ پسند، پانی پسند جانور ہے، گائے صفائی پسند جانور ہے. کبھی آپ گائے کو دریا میں یا کیچڑ میں لوٹ پوت ہوتے نہیں دیکھیں گے. بھینس کو آپ چھوڑیں سب سے پہلے کیچڑ میں جائے گی اور پانی میں جائے گی. دودھ کی نوعیت کا بھی فرق ہے. پھر جنس کے اختلاف ہونے کا سب سے بڑا جو سائنس کے طالب علم ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور جو عام لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں، فیملی ایک ہو، سپیشیز الگ بھی ہوں لیکن اوپر سے فیملی ایک ہو تو بھی ان سپیشیز کا آپس میں اختلاط ہو جاتا ہے، آپس میں تعلق قائم ہو جاتا ہے، آپس میں انٹرکورس ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گدھا اور گھوڑا الگ الگ جنس ہے کہ نہیں؟ فیملی ایک ہے تو گدھا اور گھوڑا کا آپس میں ملاپ ہو جاتا ہے کیونکہ کروموزوم کا سٹرکچر ایسا کہ ملاپ ہو سکتا ہے. کوئی ذی شعور بندہ گھوڑے کو اور گدھے کو ایک جنس نہیں کہہ سکتا. الگ الگ جنسوں کے باوجود ملاپ ممکن ہے. اسی طرح زیبر ہے. اب یہاں پہ آپ بھینس کا اور گائے کا ملاپ کر کے دکھائیے، نہیں ہو سکتا. یعنی صرف جنس فرق نہیں ہے، فیملی بھی فرق ہے. اور اس فیملی کو بفلو کہا جاتا ہے. یہ جنگلی جانور ہے اور وہ پالتو جانور ہے. اس کو آپ حل میں جوت لیں گائے کو جتنے مرضی سال، بھینس کو جوت دیں. یعنی زمین آسمان کا فرق ہے. جو پہلی دلیل ہوگی کہ جنس میں سے ہے وہ عقلی منطقی طور پہ جنس میں سے نہیں ہے. پھر دوسری بات نام کا. جی بعض لوگوں نے اس کو نام سے کہا ہے کہ یہ بھی نوم من البقر ہے. اب آپ ایمانداری سے بتلائیے گا، زیبرا اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ حمارے وحشی. حمارے کیا نام ہے؟ حمار. کیا نام حمار ہونے سے زیبرا حرام ہو جائے گا؟ گھریلو گدھا تو حرام ہے
اور زیبرہ حلال ہے، صرف نام ہونے سے بھی، اول تو یہ دلیل ویسے ہی کمزور ہے، لیکن اگر کسی نے کہہ بھی دیا ہے تو ہم نام ہونے سے بھی چیزوں کی حلت اور حرمت اور قربانی میں داخل نہیں ہو سکتی۔ لیکن بات وہی ہے، چونکہ علماء کا اختلاف ہے تو اگر کوئی ایک موقف کو اختیار کرے اس کے لیے سختی نہیں ہونی چاہیے، کوئی دوسرے کو اختیار کرے اس کے لیے سختی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن پھر جو یہ آخری دلیل وہ یہ دیتے ہیں، تین ہی دلیلیں ہیں۔ تیسری دلیل کہ بھینس کے اوپر احکامات لگتے ہیں گائے کے زکوٰۃ والے۔ یہاں پہ یاد رکھیے احتیاط کا ایک کلیہ ہوتا ہے، فقہی کلیہ، فقہی۔ بھینس کے اندر زکوٰۃ دینے میں احتیاط ہے کہ گائے کے اوپر قیاس کیا جائے اور اس کے مطابق زکوٰۃ دی جائے، اور قربانی کے اندر احتیاط یہ ہے کہ وہ نہ کی جائے۔ احتیاط کے بھی دو فقہی قاعدے ہوتے ہیں۔ قربانی کے اندر بھینس کو لے کے جائیں تو احتیاط یہ ہے کہ ان 4 اجناس کی جائے اور بھینس کو نہ کیا جائے، اور زکوٰۃ کے اندر جب احتیاط کا کلیہ آئے گا تو ادا کرنا احتیاط کا پہلو ہے، اس لیے یہاں پہ احتیاطاً ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ 3 جو دلائل ہیں یہ ان لوگوں کے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کئی مرتبہ کہ بھینس کی قربانی پہ اتنا لمبا چوڑا 10 دن بحث ہوتی ہے، ہر سال 10 دن۔ بھینس تو اب گائے سے سستی رہی بھی نہیں، بھینس تو اب مہنگی ہے، اب گائے اویلیبل ہے، اب وہ 4 اجناس جن کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں موجود ہیں، تو ان کو کرنے کی بجائے ایک مشکوک چیز کو کرنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر کسی ساتھی کے ذہن میں قربانی کے حوالے سے کوئی اور بھی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ ہاں، میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی، ساتھیوں نے بھی پوچھا تھا، گائے کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ کے اندر اگر آپ چاہیں تو 7 حصے بھی رکھ سکتے ہیں اور 10 حصے بھی رکھ سکتے ہیں، 7 حصے بھی اور 10 حصے میں بھی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آسانی ہے۔ پھر گائے کے اندر کیا 2 حصے عقیقے کے رکھے جا سکتے ہیں اور 5 حصے قربانی کے؟ آپ قربانی اور صدقے کو ملا رہے ہیں، نہیں رکھے جا سکتے، حتیٰ کہ حالی گائے کے اندر عقیقہ کیا نہیں جا سکتا۔ گائے کا عقیقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، عقیقے کے لیے ایک مکمل جانور کی جو حدیث ہے، ہاں اس جانور کی شرط دوندہ ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کم عمر ہو سکتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق ہے۔